نیک اولاد وہ نعمت خداوندی ہے کہ جسے پانے کا اظہار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی صورت میں قرآن پاک میں محفوظ ہے، جس کا ترجمہ ہے اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، اور کہیں حضرت زکریہ علیہ السلام دعا فرماتے ہیں کہ اے میرے پروردگار مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اور صالح اولاد عطا فرمائیے۔ خواتین و حضرات، نیک اور صالح اولاد جہاں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، تو اسی نعمت کو مجسم صورت میں دیکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ والدین اپنی اولاد کی تربیت اسلامی اصولوں کی روشنی میں کریں اور اسلامی تعلیمات کو ہر صورت میں ان کے لیے مشعل راہ بنائیں۔ بچپن ہی سے اولاد کے دل میں ایمان کی محبت اور دین کا بیج بو دیا جائے تو اس کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ آج کی پیپلائی کی ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے، مگر سب سے پہلے تو یہ ویڈیوز دیکھیے۔ ان میں نظر آنے والے بچے اس عمر میں ہیں کہ جو بمشکل بول سکتے ہیں اور شاید اپنی بات پوری روانی کے ساتھ کر بھی نہیں سکتے، مگر ان کی تربیت جن خطوط پر کی گئی ہے وہ یقینی طور پر تمام والدین کے لیے قابل رشک ہیں۔ اب خواتین حضرات، اگر آپ حیران ہو رہے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ محض 2 سال کی عمر کا بچہ یوں روانی کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کر پائے، تو اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں اگلی ویڈیو دیکھنی ہوگی کہ بچوں کی تربیت اگر ایسے ماحول میں کی جائے، ان کی پرورش اگر اس انداز سے کی جائے تو پھر اس میں حیرت کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے۔ پھر یہ بات ایک حقیقت کے طور پر سامنے آتی ہے کہ اتنی چھوٹی عمر کے بچے بھی روانی کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔
دوستو یقیناً آپ جان چکے ہوں گے کہ فرق محض انداز تربیت کا ہے۔ جس عمر میں بچوں کو بہلانے کے لیے ہم کارٹونز وغیرہ لگا دیتے ہیں اور انہیں میوزک وغیرہ لگا دیتے ہیں، تو یہ بچی اپنے بھائی کو سلانے کے لیے اور اسے سکون پہنچانے کے لیے محض تلاوت قرآن پاک کر رہی ہے۔ اب وہ بچہ کے شروع دن ہی سے جس کے کانوں میں کلام الہی کی آواز آتی رہی ہے، تو یقینی طور پر جب وہ بولنا شروع کرے گا تو کلام پاک ہی بولے گا۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ مثال بھی دیکھیے کہ جب بچہ بولنا شروع کرتا ہے تو اس کی توتلی زبان سے مختلف قسم کی پوئمز، رائمز اور دیگر چیزیں سن کر ہم خوش ہوتے ہیں۔ اب وہ بچہ اتنی چھوٹی سی عمر میں پوئمز وغیرہ اس لیے سنا رہا ہوتا ہے کہ اسے یاد ہی وہ کروائی گئی ہیں یا اس نے وہی دیکھا ہوتا ہے۔ بچے کا ذہن ایک صاف سلیٹ کی مانند ہوتا ہے، اس پر جو بھی تحریر کیا جائے، اسے جو بھی یاد کروایا جائے اس کی میموری میں محفوظ ہوتا رہتا ہے۔ بچہ ایک چلتا پھرتا کمپیوٹر کی مانند ہوتا ہے۔ تو جو بچہ طوطی زبان میں آپ کو مختلف پوئمز وغیرہ سنا سکتا ہے تو یقینی طور پر وہ قرآنی آیات بھی سنا سکتا ہے، اور وہی بچہ جب صاف انداز میں بولنا شروع کرے گا تو وہ تلاوت کلام پاک بھی روانی کے ساتھ کرے گا۔ لیکن ظلم اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم بچوں کو محض بچہ قرار دے کر نظر انداز کرتے رہتے ہیں، ان کی تربیت کو اتنی اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ انہیں چپ کروانے کے لیے یا انہیں سلانے کے لیے کارٹونز لگا دیتے ہیں یا موبائل سکرینز پر انہیں پوئم سنانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اس سے بھی بڑا ستم یہ ہے کہ موجودہ دور میں ہر بچے کو ایک مشین کی طرح ہر کام سکھایا جانا نہایت ضروری سمجھا جاتا ہے۔ محض 2.5 سال کی عمر میں بچے کو اسکول داخل کروا کر والدین بری الذمہ ہو جاتے ہیں، اور اسکول والے بچے کی نفسیات بغیر اسے ایک ربورٹ کی طرح پروگرامنگ انسٹال کرنے پر لگا دیتے ہیں۔ انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی ہے کہ ان کی دینی خطوط پر کس طرح آبیاری کی جائے، ان کی غرض محض ماہانہ فیس وصول کرنے تک ہوتی ہے۔ یہاں پر بات ہم انگلش میڈیم یا اردو میڈیم، سرکاری یا پرائیویٹ سکولز کی نہیں کر رہے۔ جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں وہاں لگ بھگ یہی حال ہے کہ بچے کی تربیت، اس کی پرورش اور اس کی تعلیم کے لحاظ سے مذہبی رجحانات کو اور دینی رہنمائی کو کسی خاطر میں نہیں لایا جاتا۔ پہلے زمانے میں گھر کے بزرگ چھوٹے بچوں کو کلمہ وغیرہ سکھایا کرتے تھے، لیکن اب ان کی جگہ موبائلز نے، ٹیبلٹس نے اور ٹی وی سکرینز نے لے لی ہیں، اور بچے کے سامنے ایسی ویڈیوز لگاتے ہوئے والدین یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ کانٹینٹ، یہ ویڈیوز تو دراصل ہمارے مسلمان بچوں کے لیے تو تیار ہی نہیں کی گئی۔ ان کا ہمارے مذہب، ہماری ثقافت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ چنانچہ نہ چاہتے ہوئے غیر محسوس طریقے سے مسلمانوں کی اگلی نسل کی برین واشنگ ہوتی رہتی ہے۔ اس ماڈرن دور میں سوشل میڈیا اور موبائل فونز نے والدین کی ذمہ داریوں میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ بچوں کو ان کے مضر اثرات سے بچانا ایک اہم اور گمبھیر مسئلہ بن چکا ہے۔ ان حالات میں بچوں میں حق و باطل، نیکی اور بدی، اسلامی اور غیر اسلامی اقدار کو سمجھنے اور ان میں فرق کرنے کی صلاحیت پیدا کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ بچہ بالکل ایک ہیرے کی مانند ہے کہ جسے جس قدر تراشا جائے وہ ویسی ہی بہترین شکل اختیار کرتا جاتا ہے۔ یہ آج کل کا المیہ ہی ہے کہ والدین اس قدر خود ہی مصروف رہتے ہیں کہ بچوں کو اس قدر وقت نہیں دے پاتے جتنی انہیں ضرورت ہے۔ بلکہ یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ والدین خود ہی بچوں کو سوشل میڈیا اور موبائل فونز کے حوالے کر دیتے ہیں اور چیک بھی نہیں رکھتے کہ بچہ وہاں پر کیا دیکھ رہا ہے۔ آج کل تو والدین کھانا کھلانے کے لیے بھی ٹیلی ویژن اسکرین اور موبائل فونز کا سہارا لیتے ہیں، اور یہ بالکل علم نہیں ہوتا کہ بچے کو کیا کھلایا جا رہا ہے، کس طرح سے کھلایا جا رہا ہے۔ یہ انتہائی غلط طریقہ ہے۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کو پوئمز اور کارٹونز وغیرہ دکھانے ہی ہیں تو کوشش کیجئے کہ انہیں ایسی ویڈیوز دکھائی جائیں جو اسلام سے ریلیٹڈ ہوں، جس میں ہمارے دینی عقائد، اقدار اور اسلامک ہسٹری کے بارے میں بچوں کو بتایا جا رہا ہو۔ نہ صرف مارکیٹ میں کتابوں کی صورت میں بلکہ یوٹیوب اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر کارٹونز کی صورت میں بھی ایسی بے شمار ویڈیوز موجود ہیں کہ جو اسلام سے تعلق رکھتی ہیں، جو مسلمان بچوں کے لیے تیار کی گئی ہیں۔ قرآن پاک میں بارہا اہل ایمان کو یہ تاکید کی گئی ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ یعنی گھر کے سربراہ کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ گھر کے افراد کی اسلامی طور پر تربیت اور پرورش کرے، انہیں نیکی اور بدی کے بارے میں تعلیم دے اور تلقین کرے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ اکثر والدین بچوں کو دینی تعلیم نہیں دیتے ہیں، بچوں کو نماز اور روزے کا پابند نہیں بنایا جاتا ہے، اور بہانہ یہ کیا جاتا ہے کہ بچہ اس طریقے سے دوسروں سے پیچھے رہ جائے گا، ابھی اس کی عمر چھوٹی ہے وغیرہ وغیرہ۔ ایسے ہی والدین کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ کی آگ میں دھکیلنے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء اکرام نے جب اللہ تعالیٰ کے حضور اولاد کے لیے دعا کی تو انہوں نے نیک اور صالح اولاد مانگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک اور اچھا مسلمان بنا دے اور ہماری آنے والی نسلوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ ثابت کرے۔ اگر